کیا قبر میں مردے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بات چیت بھی کرتے ہیں اور ان کو پہچانتے بھی ہیں؟ دیکھیے عالم برزخ جو ہے نا، قبر کی لائف، قبر کی زندگی ایسا عام طور سے ہوتا ہے کہ ایک قبرستان خاندان والوں کا، علاقے والوں کے الگ الگ قبرستان ہوتے ہیں، یعنی جو زمین ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے خاندان سے جو لوگ انتقال کریں گے وہ فلاں قبرستان میں جا کر ان کی تدفین ہوگی. تو وہ لوگ مثلاً ایک خاندان کے لوگ ایک ہی قبرستان میں دفن ہیں، یعنی کہ دادا بھی، باپ بھی، بھائی بھی، فلاں بھی ایک قبر کے اندر ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ دنیا میں جب تھے تو ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. تو وہاں قبر میں پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں، اس میں دو قسمیں ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو پہچان کر بھی نہیں پہچانتے ہیں. اگر کوئی نیک بندہ قبر کے اندر پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ کوئی نیک بندہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کو قبر کے اندر رکھا گیا، اب اسی کے رشتہ داروں میں سے یا عزیز و اقارب میں سے یا ان لوگوں میں سے جن کو وہ دنیا میں جانتا تھا، ان کو بھی اسی کے قریب قبر میں رکھا گیا. اب جب وہ قبر میں رکھا گیا نا، تو وہ جیسے ہی لوگ قبر میں مٹی دینے کے بعد آتے ہیں، تھوڑی سی دور ہٹتے ہیں، تو ان کے پاس فوراً فرشتے آ جاتے ہیں، ان سے سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس انسان کے جسم کے اندر اس کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے اور اس سے سوال و جواب کا سسٹم پروسیس شروع کر دیا جاتا ہے. تو جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے نا دوسرا بندہ، تو وہ جو پہلے سے قبر کے اندر موجود ہوتا ہے وہ اس سے حال دریافت کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ فلاں کے کیا حال ہے، فلاں کے کیا حال ہے. لیکن یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے جب اس انسان کی کنڈیشن دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوتی ہے. یعنی یہ چیز اسی کو حاصل ہوگی، یہ طاقت اسی کو ملے گی جو بندہ دنیا میں مومن بن کر زندگی گزارتا تھا. اس کے لیے نیک ہونا شرط ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن کے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے. تو ایک قبر یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کا آخری ٹھکانہ ہے اور آخرت کا پہلا ٹھکانہ ہے. تو بس قبر کے اندر اگر نیک بندہ ہوتا ہے، دوسرا بھی نیک بندہ پہنچے، تو وہ نیک بندہ قبر میں جو پہلے سے ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارے کیا حال چال ہیں یا فلاں کے کیا حال چال ہیں. لیکن کچھ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے مردے ہوتے ہیں، ایسے مرحومین ہوتے ہیں جن کو یہ ہوش بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، کیونکہ وہ سخت ان کے اوپر ان کی گرفت ہو رہی ہوتی ہے اور قبر کے اندر زبردست والی ان کے ساتھ کاروباری ہو رہی ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتے جب قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں نا، اور جب کوئی نیک بندہ ان سوالوں کے جواب میں کھرا اترتا ہے، یعنی فرشتے نے پوچھا من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اچھا، قبر میں جو جواب دیے جائیں گے نا وہ بھی عربی لینگویج میں دیے جائیں گے. دنیا میں کسی کو، بہت سارے لوگوں کو عرب ملک کے علاوہ کسی کو عربی آتی نہیں ہے. جو علماء کو تو آتی ہے، مان لو انہوں نے سیکھی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں سیکھا ہے انہیں نہیں آتی ہے. لیکن جو نیک بندہ وہاں انتقال کے بعد جو زبان ہوگی نا وہ عربی ہی بن جائے گی. اب آپ کہو بھائی سیکھی نہیں تو بن کیسے جائے گی؟ جو اللہ تعالیٰ آپ کو اردو، ہندی، انگلش بلوا رہا ہے وہی عربی بھی وہ قبر کے اندر بلوائے گا. تو وہ فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ نیک بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. فرشتے سوال کریں گے ماں دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، آقا علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ تو وہ یہ کہے گا کہ حاذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو آواز آئے گی کہ اس نے سچ کہا، اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے. قبر میں آرام، چین اور سکون کی نیند وہ سوتا رہتا ہے. کچھ روحیں پرندوں کی پوٹوں میں، جنتی پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہیں، جنت کی سیر کیا کرتی ہیں. کچھ روحیں ہیں جن کو سلا دیا جاتا ہے، کچھ روحیں ہیں جن کو علیجین میں رکھ دیا جاتا ہے. یہ عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو بہرحال جب کوئی قبر میں کوئی نیک بندہ پہلے سے تھا، نیک بندہ پہنچا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے حالات دریافت کرتے ہیں. لیکن گناہگار بندہ جو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے ہائے میں نہیں جانتا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ہتھیار ہوتے ہیں. وہ ہتھیار اگر پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ تحت الثری 7ویں زمین کے اندر گھس جائے، قیامت تک پھر ان کے اوپر چلتا رہتا ہے. تو پھر وہ اپنے اس میں عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر انہیں یہ لگتا ہی نہیں ہے نا، وہ بات چیت کرنے کی کنڈیشن میں ہی نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر نیک بندہ ہے تو موت سے اچھا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے. گناہگار بندہ ہے تو موت سے خوفناک اس کے لیے میسج کوئی نہیں ہے. تو بس انسان اگر دین پہ عمل کر کے مومن بن جائے نا، تو پھر اس کے بعد مرنے کے بعد اس کی بلے بلے ہے، بس آرام سے چین سکون کی
راحت کی نیند سوئے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر دیا, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری, تو پھر خدا کی قسم سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ قبر ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کا حال, پلسرات کا حال اور قیامت کی ہولناکیوں کو سن کے اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے تھے. ایسا روتے تھے کہ آپ کی گنجان داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. تو صحابہ نے پوچھا نا, لوگوں نے پوچھا, اے عثمان غنی آپ جہنم کے تذکرے سے, پلسرات کے تذکرے سے, آخرت کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں یا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, لوگوں یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے. جو بندہ قبر سے نکل گیا وہ سب سے نکل گیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مومن بن کر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, تاکہ آنے والی جتنی منزلیں ہوں ہمارے لیے آسان ہو سکیں اور قبر کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے خوشگوار زندگی بن سکے.